بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد سلار اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سلار اسپیکس. اور میرے ساتھ موجود ہیں سر اسامہ پھر سے. اور آج میں کویشچن کروں گا ان سے کچھ، جیسے جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکولس میں، یونیورسٹی میں. دیکھتا ہوں کہ میں آپ کا دل سر اسامہ یعنی سر بابا ہی کہہ رہے ہیں بس، وہ آپ کا دل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو سب سے پہلے بتائیں سر اسامہ، جب ہم سوئیں اور اگر ہمیں نیند نہ آ رہی ہو تب کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑا آپ نے جناب سوال نکالا ہے کہ نیند نہ آ رہی ہو تو. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ویورز کو بتا دوں کہ سلار محمد نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ خود بخود کیا ہے. اور جب دیکھتا ہے لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ جی میں بھی آپ سے ان سے اچھے سوال کر سکتا ہوں. تو اس چیلنج کو لے کے اس نے یہ سلسلے کا آغاز کیا. دیکھتے ہیں. میں نے بھی اس سے پہلے کوئی پلان کویسچنز نہیں ہوتے، جو بھی یہ کرے گا تو اسی ٹائم آنسر ہوگا. دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کتنے اچھے سوال کر پاتا ہے. پہلے سر بتائیں. دیکھیں، آپ نے جو نیند کا کہا، نیند کی 2-3 جو ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیند تب ٹائم سے آئے گی جب آپ ٹائم سے اٹھے ہوں گے. اگر آپ ارلی رائزر ہیں، فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں اور پھر دن بھر، مطلب یہ نہیں کہ فجر، موسٹلی لوگ ایسا کرتے ہیں صبح اٹھ کے پھر دوپہر پہ سو گئے، ایسے نہیں. تو پھر تو ٹائم پہ نیند آنی ہے. دوسری ایک ریزن جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جتنی ہماری سارا دن بیٹھے رہنے کی زندگی ہے، کیلریز برن نہیں ہوتی، جسم کی ایکسرسائز نہیں ہوتی، تب بھی نیند نہیں آتی. مطلب باڈی تھک ہی نہیں رہی، سارا دن باڈی بیٹھ کے صرف بیٹھے وداؤٹ ایکسرسائز. اچھا، اس کے بعد ایک اور ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کی جو باڈی کے جو درد ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے شروع ہوتے ہیں کہ کچھ آپ کے باڈی کے ایسے کیمیکلز، انزائمز آپ کا برین پیچیٹری گلینڈ ریلیز کرتا ہے جو ایکسرسائز سے ہی صرف خارج ہوں گے، اور پھر ہی آپ کی باڈی کا جو ہے وہ پین جو ہے وہ کم ہوگا. تو اس لیے ایکسرسائز اس کا مطلب آپ نہیں کر رہے یا آپ صبح نہیں اٹھ رہے. اگر یہ دونوں کام کر رہے ہیں اور پھر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آئلنگ چاہیے. اب آپ یہ کریں کہ آئل لے کے بیٹھیں، اولیو آئل صرف لیں، کوئی اور آئل نہ لیں. سب سے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے اولیو آئل. اولیو آئل لیں، اولیو آئل اپنے سر پہ لگائیں، پاؤں کی انگلیوں کو بیٹھ کے مسلیں، تلیوں پہ لگائیں، ناف میں لگائیں. امید ہے کہ اس پریکٹس سے بھی آپ کو نیند آ جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی نیند نہ آئے تو ایک اور فارمولہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح شروع کر دیں، تب بھی نیند آ جائے گی. اور جب بھی سونے لگیں تو پھر ساتھ ہی اپنے ارد گرد یہ جو کرام الکاتبین ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے فرشتوں مجھے صبح اس وقت اٹھا دینا، تو یہ اٹھا دیں. دوسرا سوال، یہ بچے بعض اوقات وہ صبح جلدی اٹھ نہیں پاتے. ان کی مما کہتی ہیں کہ بیٹا جلدی اٹھا کرو، میں تو ابھی بس کھانا میرے اوپر اور سب وہ ہے، برتن دھونا، وہ سب کچھ کرنا، گھر سیٹ کرنا. تو وہ خود صبح 7 بجے کس طرح اٹھیں؟ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ ڈائٹ اور اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. اگر آپ کی باڈی میں نیوٹریشن ویلیو پوری ہے تو اب آپ اٹھ سکتے ہیں. پہلے تو یہ 2 اس کے حصے ہم بنا لیتے ہیں اس آنسر کے، تاکہ آپ کے جو چھوٹے ینگ وہ کیا کہتے ہیں ویورز یا اولڈ یا بڑے جو بھی دیکھیں گے ان کو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ وٹامنز دیکھیں باڈی میں پورے ہیں. اگر باڈی میں وٹامنز کی ڈیفیشنسی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ویکر باڈی ہے تو جو سلیپینس یا ڈراؤزینس، وہ نیند کا بڑھ جانا، اس کا شکار ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ کا صبح نہ اٹھ پانا خود سے ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ڈائٹ پلان میں گرین ویجیٹیبل جو آئرن دیں گی وہ ہے، اسی طریقے سے آپ کی جو کیلشیم ہے وہ ہے، پروٹین کا انٹیک ہے، وٹامنز پورے ہیں. اب یہ بچہ صبح اٹھنے کے قابل ہے. اب صرف اس کو تربیت کی ضرورت ہے، انسپریشن کی ضرورت ہے. ماں اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ انگیج کرے اس کو مینٹلی، اپنے پیار کے ذریعے، اپنی ناراضگی کے ذریعے، تو تب یہ
کرے گا خدا سے ڈرائیں, خدا سے انگیج کریں, فجر کے بہانے اٹھنا. اور لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم لوگ لیک کر رہے ہیں, جی سر, ایک تو ہم حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھ رہے, شیاطین ہمارے جسموں میں گھوم رہے ہیں اور جو ہماری انرجی ڈرین کر لیتے ہیں بیسیکلی, اور اسی وجہ سے باڈی فٹیگ محسوس کرتی ہے, کیونکہ روایات میں ہے کہ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے. تو اس کے بعد اگر آپ یہ جو وٹامنس کی ڈیفیشنسی پوری کر گئے نا, مطلب کوئی نہ کوئی ملٹی وٹامن لیتے ہی رہیں, بچوں کو بھی دیں. آج کل آپ کی فوڈ, کیونکہ بچوں کی متناسب غذا نہیں ہے, ایکسرسائز ویسے ہے نہیں, سارا دن گیموں پہ کمپیوٹرز پہ بیٹھے ہیں, تو صبح اٹھنا تو بہت ہی محال ہے ان جسموں کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وٹامنس کی بھرپور غذا ہے وہ تو اب ممکن نہیں ہے شاید, جو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. تو بیسک یہ پیڈیاشیور یا کوئی بھی ایسے ملک ہیں جن میں سارے نیوٹریشن ویلیو پوری ہے, وہ لازمی دیں بچوں کو. ایک ہیلدی باڈی, بچے جن کے قد نہیں بڑھ رہے, وٹامن کے دیں. بس جس کا نیوٹریشن ویلیو پورا ہوا نا, وہ بچہ اٹھ پائے گا, ورنہ نہیں اٹھ پائے گا بے شک جو مرضی کرے. تیسرا سوال, تو ہمارا تیسرا سوال ہے کہ یہ بچے جو کمپیوٹرز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اذان ان کو کان میں سنائی دے رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ایسا کیا کریں جب ان کان میں اذان سنائی دے اور وہ اٹھ جائیں؟ دیکھیں اس کے لیے یہ صرف بچوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ماں باپ کا پہلے سب سے پہلے وہ ہے. نماز کبھی بھی کہہ کے نہیں پڑھائی جا سکتی, اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ خود کھڑے ہوں, گھر کا ماحول ایسا ہو, اول وقت کی نماز. اور یہ کوئی ہمارے ڈرائیورز پہ یا ہمارے جو سٹاف ہے یا ملازمین ہے, یہ ان کا کام نہیں ہے, مائیوں کا یا آیا کا ہے, ان کا کام نہیں ہے. ماں باپ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے خود بھی خدا کے سامنے جھکیں اپنے مالک کے. تو بچے جب جھکتا دیکھیں گے تو خود بھی آئیں گے, ان کو اس اہمیت کا احساس ہوگا. موسٹلی یہ وہی بچے ہیں جن کے ماں باپ بھی نماز ٹھنڈی گھر کی پڑھ رہے ہیں, اچھا پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. اب دوسری کیٹیگری کے ماں باپ پہلے پڑھ رہے ہیں, اب بچے نہیں پڑھ رہے. اب دیکھیں یہ بچہ بنیادی طور پہ اس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو جب تم خلق ہوئے ہو تو تمہارے دو گروہ بن گئے, ایک اللہ تعالیٰ کا, ایک شیطان کا, حزب اللہ اور حزب الشیطان. اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس وقت کہا کہ بھائی تیرا سب پہ زور چلے گا لیکن میرے بندوں پہ نہیں چلے گا. اس کا مطلب ہے یہ بچہ جب اگر خدا کی پکار پہ نہیں جاتا تو یہ حزب الشیطان میں, حزب اللہ میں نہیں ہے. تو اس لیے یہ اٹھ نہیں پاتا, کیونکہ یہ تو دوست ان کا ہو گیا شیطانوں کا. تو اب اگر یہ بچہ جو ہے حزب الشیطان میں ہے تو اس کو ادھر لانے کے لیے سب سے پہلے تو خدا کی معرفت چاہیے, محبت چاہیے, اس کی طرف کی ٹریننگ چاہیے, تب بھی یہ اٹھ پائے گا اذان پہ. اس کو جو ذہنی ایک تحریک چاہیے. اب وہ صرف اور صرف ایک نماز ایسے نہیں مل جائے گی, نماز کو مومن کی ملاقات کہا گیا. اس سے پہلے بچے کو پورا دینی سٹرکچر, پورا خدا کے احساس, اس کی محبت, اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. ڈنڈے سے آپ 4 دن پڑھا لیں گے, جب وہ اکیلا ہوگا پھر نہیں پڑھے گا. یا وہ جو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ نہیں پا رہا, اذان بھی کان میں پڑھ رہی ہے, تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف نام لیوا ہے, اس کو یہ صرف لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہے جبکہ وہ شیطان کے قبضے میں اس کا جسم. اگلا سوال, اگلی سوال نہیں ہوگا, بس میں اپنے آپ سے ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ اس طرح ان کا بیٹا مان کے مت سمجھے, ہوش ہی سمجھ لیں. ہاں کہ آپ سر آپ ہمیں یہ ڈسکس کر دیں کہ ہم کون سی نماز کے بعد آیاتیں پڑھیں اور تسبیحاں کس چیز کی کریں. دیکھیں سب سے پہلے تو کام کے معاملے میں پروفیشنل ایکسیلنس بڑی ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ آپ میرے بیٹے ہونے کے ناطے لوگ اس میں وہ کریں گے. ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے کویسچن میں کتنی جان ہے. اگر آپ کا کوالٹی ورک ہوگا تو اپریشیٹ کریں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کو دل سے جواب دوں گا یا ایسا سچا جواب دوں گا جس کو میں چاہوں گا کہ سب سے اچھا اور سچا جواب دوں, وہ صرف سب سے پہلے میرا بیٹا ہوگا. میرا دل جیت لیا. ہاں جی, تو اس لیے آپ بے فکر ہیں, آپ کو کوئی یہ بچوں والے جواب نہیں ملیں گے, آپ کو کور آف دا ہارٹ یہ آنسرز آئیں گے. اور یہ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں گے اور اس بات پہ بھی وہ کریں گے کہ میں اس میں بھی آپ بالکل نہیں دیکھیں گے کہ یہ نہیں کہ آپ اب اس بات میں پریشان ہو گئے جی بیٹا کر کے تو بس چلا ہوگی. نہیں, میری کوشش ہوگی کہ اس میں زیادہ اچھا آپ کو سکھا سکوں.
اوکے تھینک یو. آپ نے بابا آپ نے آپ کے لیے سب سے پہلے تھینک یو کہ آپ نے ویڈیوز بنا کے اب میرے لیے بنائی, یعنی میرے ساتھ بنائی. ہاں یہ بھی بتا دو کہ اب جب انٹرویو ہوتا ہے میں بھی سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوتا ہوں. پہلے آتے مجید سر آتے ہیں, پھر وہ کیا کہتے ہیں عاطف مجید اور اسد چودھری انکل. ہاں جی ابھی تو پنیر کتنے اور نام ہیں, لیکن آپ آج کل میرے سے گھر میں ایک اب آ گیا جو رہتا ہے میرے سر پہ. اینی ہو آپ کا سوال کمپلیٹ کر دوں. دیکھیں فجر کے بعد سب سے پہلے تو جو تسبیحات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, یہ بڑی ضروری ہے. جی اس سے آپ کی ایک تو روح مضبوط ہوتی ہے, جسم کی نیوٹریشن ویلیو پوری ہوتی ہے. دوسرا آیت الکرسی نماز پڑھتے ہی فوراً پڑھنی چاہیے. جیسے ہی آپ فوت ہوں گے آپ کے اور جنت کے درمیان میں بس صرف موت کا فرق ہوگا اگر آپ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. تیسرا میں اپنی پریکٹس بچپن کی بتا دوں کہ 9 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی بہت ضروری ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد 9 دفعہ. آپ ترقیاں کر جائیں گے, جدھر مرضی آپ گر جائیں, جہاں مرضی آپ پیدا ہو جائیں. سورۃ اخلاص, آیت الکرسی, تسبیحات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اسی طریقے سے جو آج کل شیطانوں کی حالت ہے, جتنے ہم جن زدہ ہو گئے ہیں, تو سورۃ ناس سورۃ فلق بھی پڑھ کے جسم کو جھاڑیں. اور بہتر ہے کہ اگر آپ 7 دفعہ نادیلی 7 دفعہ سورۃ ناس ہر نماز کے بعد ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم کو چھاڑ کے حسار کر لیں تو یہ بھی بڑا پاورفل رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ اول وقت کی نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ نماز وقت پہ پڑھیں, لیٹ کر کے نہ پڑھیں. خدا کو انتظار نہ کرائیں, زندگی میں آپ کو کبھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا, بس یہ سمجھ لیں. جو اللہ تعالیٰ کو کہے گا نا کہ آپ رکیں, ابھی ہم آ رہے ہیں, ابھی تو اور کام کر لوں پھر نماز پڑھتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے خدا کو اس نے سیکنڈ لسٹ میں ڈالا تو خدا کا سسٹم بھی اس کو سیکنڈ کر دے گا, فرسٹ نہیں آنے دے گا. فرسٹ آنا ہے تو نماز پہ فرسٹ پہنچو. اسی طریقے سے جو قرآن ہے اس کو 2 آیتیں ہی صحیح ترجمہ سیکھیں. یہ بار بار وظیفے کرنا یہ ان کو چھوڑیں. بچوں کا تو بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن ختم کریں کیونکہ ان کی تجوید اچھی ہونی چاہیے, لہجے کا اثر ہوتا ہے, نام اسی لیے ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 2 آیتوں کا ترجمہ سیکھیں اور آگے سکھائیں, پھر آپ اس ڈگری میں آ جائیں گے. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اوکے مسکرائیں, پیار بانٹے, اللہ.